الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ حی یا قیوم۔ آج اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے جس موضوع پہ بات ہے وہ دین اسلام اور تمام تر اسلامی تعلیمات میں خاص اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور وہ ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ خطبہ۔ اور اس خطبہ کو مؤسسہ دارالاحسان حضرت شیخ ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز نے اپنے قلم سے اس کی تشریح کے ساتھ تحریر فرمایا، آئیں سماعت فرماتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ جب کسی محکمے کا کوئی ذمہ دار حاکم نقل مکانی کرتا ہے تو جانے سے پہلے اپنی محکمانہ جدوجہد کا پورا اجمالی نقشہ آنے والے کو سمجھا کر جاتا ہے۔ جب وہ رخصت ہونے لگتا ہے اپنے کام کے متعلق پوری ہدایات دے کر جاتا ہے کہ میرے بعد یہ کام نہیں کرنے اور یہ کام ضرور کرنے ہیں، اور وہ ہدایات اس کے منصب کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ساری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ نہیں پڑھا، اللہ نے بھی اپنی آخری آیت نازل نہیں فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہی دین کی تکمیل کا موجب ہے۔ اس خطبے کو فرما کر گویا دین و دنیا کی ہر بات بتلا دی، حتیٰ کہ کوئی بھی بات باقی نہ رہی۔ آپ اس خطبے کو غور سے پڑھیں، جوں آپ اس پر غور کرتے جائیں، جوں آپ اس پر غور کرتے جائیں گے نئی نئی باتیں حاصل ہوتی جائیں گی۔ سچ پوچھو تو یہ مختصر سا خطبہ اپنے اندر علم و حکمت کے چشمے لیے ہوئے ہے۔ اس خطبہ کا ہر مسلمان کے گھر میں اور ہر مسلمان کی جیب میں ہونا ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میدان عرفات کو روانگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عربی نسل کے سفید رنگ کے گھوڑے پر زین کسی، پھر سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب تھام کر گھوڑے پر سوار کیا۔ لیجی اور روس مملکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئی۔ میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کم و بیش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں حاضر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں خیال کرتا ہوں میں اور تم پھر کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہ ہوں گے۔ حضرت شیخ ابو انیس فرماتے ہیں، حاضرین نے جب یہ سنا ہوگا کہ میں اور تم پھر کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہ ہوں گے تو کوہرام مچ گیا ہوگا، ہر کوئی دھاڑیں مارتا ہوگا، آ کر فجر سے ان سطور کو رقم کرنے کے لیے بیٹھا ہے، جب بھی لکھنے لگتا ہے رک جاتا ہے۔ اس روز کے منظر کتاب یہ دل نہیں لا سکتا، کاغذ بیچارہ کیوں کر لا سکتا ہے۔ اس اعلان کو سن کر پہاڑوں کے جگر شک ہوئے، پھولوں کے منہ فک ہوئے، چشموں نے خون اگلا، بلبلوں کے ننھے دل اس خطبہ فراق کتاب نہ لاتے بے تاب ہو گئے۔
कुमरियां बिलक बिलक कर रोने लगी, कली का जिगर घायल हुआ, नरगस ने गर्दन झुका दी, दरिंदे दम बखुद हुए, जानवरों में हलचल मच गई, रेत के जर्रों की रंगत बदल गई, सब्जा कुम्हला गया, हवाएं रुक गई, पहाड़ लर्जने लगे, दरियाओं ने शोर मचाया, कुल कायनात की आंखें अशकबार हुई, हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के तसव्वुर में बिस्मिल की तरह तड़पा और हर सू सन्नाटा छा गया। फिर फरमाया, लोगों, तुम्हारे खून और तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर ऐसी हराम हैं जैसा कि तुम आज के दिन इस शहर की, इस महीना की हुर्मत करते हो। लोगों, तुम्हें अनकरीब अल्लाह के सामने हाजिर होना है और वो तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। खबरदार मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटने लगो। यानी मुसलमान का मुसलमान को कत्ल करना, उसका माल गसब करना, उसकी इज्जत पर हाथ डालना कतई हराम किया गया। यही तीन बातें सारी दुनिया में फसाद का मूजब हैं। कत्ल की तमाम वारदातें तकरीबन इन्हीं दो बातों की बदौलत होती हैं, औरतों की किस्मत पर हाथ डालना और माल का नाजायज गसब करना। फिर फरमाया, लोगों खबरदार रहो, जाहिलियत की हर एक बात को मैं अपने कदमों के नीचे पामाल करता हूं और जाहिलियत के कत्लों के तमाम झगड़े मिलिया मेट करता हूं। बेशक पहला खून जो मेरे खानदान का है, यानी इब्ने रबिया इब्ने हारिस का खून, जो बनी साद में दूध पीता था और हुजैल ने उसे मार डाला था, मैं उसे छोड़ता हूं। यानी वो तमाम बातें जिसका के दीन में कोई जवाज नहीं, दाखिल फिल जहल है। जहालत की जिन बातों को हजरत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदमों तले रौंद डाला है, हम भी रौंद डालें। जहालत की जो बातें पामाल की जा चुकी हैं, हमारी दुनिया में भी किसी भी शक्ल में ना उभरे, ना ही हम उन्हें उभरने दें। यही वफा का तकाजा है। खून का बदला माफ कर देना बड़ी जवामर्दी है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने रबिया का खून माफ करके हमें हिदायत फरमाई कि किसी का किसी से इंतकाम लेना कोई जवामर्दी नहीं, अलबत्ता किसी का किसी को माफ कर देना जवामर्दी है, और यही असल बदला है जो दिलों को जीत लेता है। फिर फरमाया, और अपने खानदान का पहला सूद जो मैं मिटाता हूं वो अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु का सूद है, वो सारे का सारा छोड़ दिया गया। यानी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 72 गुनाह हैं, जिनमें से कम तरीन दर्जा का गुनाह यह है जैसे कोई अपनी मां से जमा करे। इससे दूर रहें, ना सूद ले, ना दे, ना लेने देने में आए, ना ही सूद के मुहर्रर बने। नीस फरमाया, सूद का एक दिरहम जिसको आदमी जान बूझ कर खाए 36 जिना से ज्यादा गुनाह रखता है। नीस फरमाया, जो गोश्त माल हराम से पैदा हो वो दोज़खी के लायक है। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खोर पर, सूद देने वाले पर और सूद का कागज लिखने वाले पर लानत फरमाई है। फिर फरमाया, लोगों, अपनी बीवियों के मुतालिक अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह के नाम की जिम्मेदारी से तुमने उनको बीवी बनाया और अल्लाह के कलाम से तुमने उनका जिस्म अपने लिए हलाल बनाया। तुम्हारा हक औरतों पर इतना है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर को ना आने दें। उसका आना तुम्हें गवारा नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा ना करें तो उनको ऐसी मार मारो जो नमूदार ना हो। और औरतों का हक तुम पर यह है कि तुम उनको अच्छी तरह खिलाओ और अच्छी तरह पहनाओ। वजाहत, यानी औरतों को बिलावजा गाली गलौज देने और मार पीट करने से मना फरमाया। औरत की सबसे बड़ी खूबी उसकी हया है, जिसे ये हासिल हो उसे मैं जबान दराजी या घरेलू कारोबार की बदौलत कभी जदोकोब नहीं करना।
حیادار عورت گھر کی رانی ہوتی ہے. بات بات پر برا بھلا کہنا گھر کے ماحول کو پراگندہ کرنا ہے. کائنات کی ہر شے میں اللہ کا نور جلوہ گر ہے. جو نور گلاب کے سٹیکتے ہوئے پھول میں جلوہ گر ہے گھاس کے سوکھے ہوئے تنکے میں بھی ہے. حتیٰ کہ کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں جس میں اللہ کا نور جلوہ گر نہ ہو. نور کی جو تجلی عورت میں جلوہ گر ہے کسی اور مخلوق میں نہیں. اسی نور کی تجلی کی بدولت جو کشش عورت کی ذات میں پائی جاتی ہے وہ بھی کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی. اور یہ سب اس لیے کہ عورت اللہ کی مظہر ہے، یعنی ہر شے کا خالق اگرچہ اللہ ہے، اس کو ظاہر کرنے والی یعنی انسانیت کو ظاہر کرنے والی مظہر ماں ہے. اور کوئی بھی انسان سوائے آدم علیہ السلام کے ماں کے بغیر پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے. جب عورت کا یہ درجہ ہے اس پر ایک جامع خطبہ ضروری تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ عورتوں کی ساری زندگی کی کفالت کرتا ہے. 1,24,000 انبیاء علیہ مرسلین ماں ہی کے بطن سے پیدا ہوئے سوائے آدم علیہ السلام کے. عورت ہر نبی و ولی کی ماں ہے اور واجب الاحترام. عورت کی تخلیق آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی. پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، کبھی سیدھی نہیں ہوتی. اسی طرح عورت کی تلخ کلامی کج اخلاقی کا معاملہ ہے، اس پر درگزر ضروری ہے. پھر فرمایا لوگوں میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. وہ ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یعنی قرآن مجید کے جملہ حلال و حرام اور اوامر و نواہی کو جاننا، سیکھنا اور حاصل کرنا ازحد ضروری ہے. پھر فرمایا لوگوں نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے اور نہ کوئی تمہارے بعد امت یعنی جدید پیدا ہونے والی ہے. خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو، اور یعنی سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو اور مالوں کی زکوٰۃ نہایت خوش دلی کے ساتھ دیا کرو اور بیت اللہ کا حج بجا لاؤ اور اپنے اولیاء کے امور و احکام کی اطاعت کرو، یعنی جن کی جزا یہ ہے کہ تم پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر فرمایا لوگوں قیامت کے دن تم سے میری بابت بھی دریافت کیا جائے گا. مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت و نبوت کا حق ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھرے کھوٹے کی بابت اچھی طرح بتا دیا. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یک زبان ہو کر عرض کیا بلغت بلغت یا رسول اللہ، اور ان کے فلک شگاف نہروں سے عرفات کی ساری فضا گونج اٹھی. پھر فرمایا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا، آسمان کی طرف انگلی کو اٹھاتے تھے پھر جھکاتے تھے. اے اللہ سن لے تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا یعنی کہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ شاہد رہنا یعنی کہ یہ سب کیا صاف اقرار کر رہے ہیں. پھر فرمایا دیکھو جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں پہنچاتے رہو یعنی تبلیغ کرتے رہو. ممکن ہے بعض سامعین سے وہ لوگ زیادہ تر اس کلام کو یاد رکھنے اور حفاظت کرنے والے ہوں جن پر تبلیغ کی جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اس خطبے کو ختم فرمایا اسی وقت اس جگہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان فرمایا اور وہی جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے دین کو اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کا دین ہونا پسند فرمایا.
خطبہ حجۃ الوداع میں 1,00,000 سے زائد، تقریباً 24,000 کے قریب شمع رسالت کے پروانے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود تھے۔ جو جو آپ خطبہ فرماتے جاتے تھے، حاضرین کی رگوں میں جوش کی لہریں دوڑتی جاتی تھی۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کامل ہی کا فیض تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے سے فارغ ہوئے اور فرمایا جو اس میدان میں حاضر ہیں میرے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں، جو یہاں حاضر نہیں پھر ناکام کو ہمیشہ لوگوں تک پہنچاتے رہنا۔ اس پر وہ اتنے متاثر ہوئے کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ اللہ کے دین اسلام کا پیغام ہر کسی تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے اور بغیر کوئی دقیقہ فروغ گزاشت کیے عمر بھر پورے عزم کے ساتھ اسی کام میں محو منہمک رہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے چند ہزار صحابہ کرام کی قبر جنت البقیع میں ہے، باقی سب مہاجر اللہ ہو کر جہاں کسی کا مقام تھا اللہ کے دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے شہادت کی موت سے سرفراز ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ اللہ سبحانہ ہمیں بھی اسی ذوق و شوق سے دین کی راہ میں چلنے اور کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا حی یا قیوم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔